پاکستان کی سیاسی قیادت کا کمال یہ ہے کہ اپنی بدعمالیوں اور لوٹ کھسوٹ کو خوبصورت فکرے بازی میں الجھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے اس ملک کی بربادی اور تباہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے اس سرزمین کے خیر خواہ ہیں اور آج بھی اس اجڑے گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسی ہی ایک خیر خواہی اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، ہمیں معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف، جن کے خاندان کے اقتدار کا سورج اس وقت طلوع ہوا جب 1981 میں ان کے برادر بزرگ محمد نواز شریف کو جنرل غلام جیلانی کی مہربانیوں اور نوازشات میں پنجاب کا وزیر خزانہ بنا دیا، وہ وزارت کے عہدے پر 4 سال تک متمکن رہنے کے بعد 9 اپریل 1985 کو ضیاء الحق کی خصوصی توجہ سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بنا دیے گئے۔ ان کی پارٹی مسلم لیگ کے سربراہ محمد خان جنیجو کی وزارت عظمیٰ 1988 میں چلی گئی، لیکن نواز شریف وہ خوش بخت تھے جس نے اپنی ہی مسلم لیگ کی حکومت ختم کرنے والے ضیاء الحق کے زیر سایہ وزارت اعلیٰ کی تختی سینے پر سجائی رکھی۔ ٹھیک 41 سال سے یہ خاندان اس ملک میں زیادہ عروج اور بہت کم زوال کی صورتحال میں اس ملک کے سیاہ و سفید پر چھایا ہوا ہے۔ نواز شریف کے وزیر خزانہ بننے سے تقریباً 8 سال قبل ذوالفقار علی بھٹو نے جب 2 اکتوبر 1972 کو ملک کے طول و عرض میں واقع کئی سو صنعتی ادارے قومی ملکیت میں لیے تو ان کے والد کی ایک اتفاق فاؤنڈری بھی قومیائی گئی۔ قومیائی جانے والوں میں پاکستان کے امیر ترین خاندانوں کی لاتعداد ملیں بھی شامل تھیں اور مڈل کلاس کاروباری حضرات کے چاول صاف کرنے والے شیلر بھی۔ وہ تمام فیکٹریاں جن کو قومیایا گیا تھا، ایسے تمام یونٹس کئی سال بعد اوپن ٹینڈر کے ذریعے بہترین قیمت ادا کرنے والوں کو بیچ دیے گئے، لیکن ضیاء الحق نے برسر اقتدار آنے کے صرف چند ماہ بعد ہی 1978 میں کمال خسروانہ بخشی کرتے ہوئے صرف 3 فیکٹریاں بغیر کوئی قیمت وصول کیے ان کے مالکان کو واپس کر دیں۔ یہ 3 تھیں نواز شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری، نوشہرہ انجینئرنگ اور حلال گھی مل ملتان۔ ایک ڈکٹیٹر کی سیاسی پشت پناہی اور مالی سرپرستی نے اس خاندان کو نہ صرف اقتدار میں دوام بخشا بلکہ ان کی بزنس امپائر بھی مسلسل ترقی کرتی چلی گئی۔ شریف خاندان، جس کا ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک ان 22 خاندانوں کی لسٹ میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا، جو مشہور معیشت دان اور پاکستانی وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے بتائی تھی، آج اس شریف خاندان کی تیز رفتار معاشی ترقی کو بڑے بڑے سرمایہ دار رشک سے اور عام آدمی حیرت سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح قسمت کی جیوی جس دوسرے خاندان پر مہربان ہوئی وہ آصف زرداری کا خاندان تھا۔ بے نظیر بھٹو کا رشتہ اس گھرانے کے لیے ایک ایسی نیک فال ثابت ہوا کہ 80 کی دہائی سے پہلے جس گھرانے کو کوئی جانتا تک نہ تھا، وہ اس ملک کا اہم ترین خاندان بن گیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ہونے والی اس شادی کے 1 سال کے اندر بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں اور پہلی دفعہ 1.5 سال برسر اقتدار رہیں، لیکن ان 1.5 سالوں میں آصف علی زرداری پر کرپشن کے لاتعداد مقدمے بنائے گئے۔ مقدمے سننے والا جج نبی شیر جنیجو 18 جون 1991 کو اپنے باڈی گارڈ سمیت شہید کر دیا گیا۔ اس قتل کے شبہ میں پیپلز پارٹی کے 600 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن عدم ثبوت اور حکومتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ خون ناحق رائے گاہ چلا گیا۔ مگر اس خون ناحق کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ صرف 2 سالوں کے اندر زرداری پر بنائے گئے 12 مقدمات میں سے 10 مقدمات میں اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ بے نظیر کے اقتدار کا سورج دوبارہ طلوع ہوا تو سوئٹزرلینڈ میں سٹی بینک کے 3 اکاؤنٹس، سرے محل، کوٹیکنا کیس، نیکلس کیس جیسے لاتعداد کیس بنے، عدالتوں میں پیشیوں تک دکھائی دیتے رہے، لیکن پھر یوں لگا جیسے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ 27 دسمبر 2008 کو بے نظیر کے سامنے کے بعد آصف زرداری پاکستان کے آئینی سربراہ بن گئے۔ یہ واحد آئینی سربراہ تھے کہ جن کے دروازے پر منتخب وزیر اعظم مسلسل دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ اس سربراہ کی طاقت و قوت اور ہیبت کا یہ عالم تھا
کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سوئٹزرلینڈ کی عدالت کو خط لکھنے کی ہدایت کی تاکہ اسد زرداری کے خلاف کیس چلایا جائے، لیکن مسعود کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کی سزا بھگتنے پر تیار ہو گئے۔ وزارت عظمیٰ گوا دی، لیکن اپنے محبوب صدر کے خلاف خط نہ لکھا۔ یہ دو خاندان اس ملک کی سیاست پر گزشتہ 40 سال سے چھائے ہوئے ہیں۔ ان خاندانوں کی سرپرستی میں لاتعداد سرکاری، سول اور ملٹری بیوروکریٹس بھی ایسے ہیں جن کے ہاں ان دونوں گھرانوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے لکشمی نے راج کیا۔ پاکستان کی مختصر سی تاریخ میں جہاں ان دونوں خاندانوں کا آغاز ایک عام سے مڈل کلاس کاروباری اور مڈل کلاس معاشرتی مرتبے سے ہوتا تھا، ویسے ہی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بے تحاشا امیر ہو جانے والے سول اور ملٹری بیوروکریٹس کا آغاز بھی معمولی گھرانوں سے تھا، لیکن جیسے عام پتھر کو پارس پتھر چھو جائے تو وہ اسے سونا بنا دیتا ہے، ویسے ہی یہ ہزاروں افراد جو ان سے جڑ گئے کندن بن گئے۔ آج یہ سرکاری ملازمین میں سیاسی رہنما، جرنیل اور صحافی پاکستان کی نو ساخت اشرافیہ ہیں۔ 22 کروڑ پاکستانیوں میں ان کے گھرانوں کی تعداد چند ہزار بھی نہیں ہے، لیکن یہ چند ہزار اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ ان کے دولت کا دہ اس ملک سے باہر آباد ہیں اور ان کا سرمایہ بھی غیر ملکی بینکوں میں محفوظ ہے۔ ان میں سے جو بڑے بڑے صاحبان حیثیت ہیں وہ اپنا سرمایہ سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور دبئی وغیرہ میں رکھتے ہیں، جبکہ درمیانے درجے کے لوگ مالٹا، ہنگری، برازیل اور کینیا میں دولت چھپائے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس ملک کی معاشی حالت کا بہت درد ہے اور انہوں نے انتہائی گلوگیر لہجے میں کہا ہے کہ ہمیں فوری طور پر ایک گرینڈ معاشی ڈائیلاگ کرنا ہوگا تاکہ اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ یہ ڈائیلاگ ایسے ہی ہے جیسے کسی بستی میں ڈاکہ پڑ جائے، ڈاکو مال لوٹ کر لے جائیں اور پھر گاؤں والوں سے کہیں کہ آؤ تمہارے مالی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل گرینڈ معاشی ڈائیلاگ نہیں، گرینڈ معاشی سرنڈر ہے۔ وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے یہ اعلان کریں کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اور سرمایہ پاکستان منتقل کرتا ہوں، اور پھر تمام ممبران اسمبلی کو ایسا کرنے کے لیے چند دن کی مہلت دیں۔ تمام بیوروکریٹس، جرنیل، صحافی اور کاروباری حضرات کو ایسے ہی معاشی سرنڈر کے لیے کہیں۔ ان سب میں سے جو بھی مشکل کی اس گھڑی میں اپنا سرمایہ واپس نہیں لاتا، ان سے ویسے ہی پاکستانی شہریت سمیت ہر اعزاز چھین لیا جائے جیسے دہشت گردوں سے چھینا جاتا ہے۔ کسی ملک کے بچے کو مقروض، بیمار اور افلاس زدہ کرنا کم دہشت گردی ہے۔